وللطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو قول الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قرآن مجید میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور رسول کو رسولوں کے بینات کے دلیل کے ساتھ ہم نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو اور میزان کو نازل کیا ہے، اس لیے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم ہو۔ یہ نظام جو نظام اسلامی اس کے لیے رسول خدا کو نازل کیا گیا، رسول خدا کو محفوظ کیا گیا اور قرآن نازل ہوا ہے، تاکہ یہ نظام اسلامی لوگوں کے سامنے رائج ہو سکے اور اسلام کے لوگ پابند ہو کر کامیاب اور کامران ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بینات نازل فرمایا، یعنی دلیلیں، اور جتنی اسلامی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول خدا کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی ہیں، ان تمام آسمانی باتوں نے، آسمانی کتابوں نے بینات کا ذکر ضرور رکھا ہے، اور اسی بینات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے ذریعے سے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے رسول گرامی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسمعوا وأطیعوا لمن ولاۃ اللہ الامر، کہ حضرت نے فرمایا کہ ان کی یعنی امام کی سنو وأطیعوا لمن ولاۃ اللہ الامر، کہ ان کے حکم کو مانو جس کو خدا نے امر امامت عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ نظام الاسلام، بے شک یہی اسلام کا نظام ہے۔ امامت کے تعلق سے امام علی رضا علیہ السلام ان الامامۃ نظام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وحفظ المؤمنین، کہ بے شک امامت جو ہے نظام الدین ہے، دین کا نظام ہے، ونظام المسلمین، اور یہی امامت مسلمانوں کا نظام ہے، وصلاح الدنیا، اور دنیا کی بہتری ہے، وحفظ المؤمنین، اور مومنین کے لیے عزت۔ یہ نظام امامت جو خدا تعالیٰ کی جانب سے برگزار ہے، اور جو ہمارے رسول گرامی اکرم خاتم المرسلین ہے، ان کے بعد یہ نظام امامت چلا، اور یہ نظام امامت قیامت تک باقی رہے گا۔ اس نظام امامت کے تعلق سے ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ زمام الدین، دین کی باگڈور ہے، ونظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام، صلاح الدنیا، اور اسی میں دنیا کی بھی بہتری۔ آج جو ہمارے 12ویں امام آپ کی ولادت و سعادت کی شب ہے، بڑی مبارک شب ہے۔ اس شب میں بہت سے اعمال کو
شب سے متعلق جو ہے آج کی شب میں سب سے نفیس، سب سے بہتر اور سب سے بزرگ تر جو اعمال آج کی شب میں نقل کیا گیا ہے وہ امام عصر علیہ السلام پر صلوات کا پوچھنا ہے۔ آپ کی مادر گرامی کے لیے، آپ کے آباء و اجداد پر آج جتنا ہو سکے آپ صلوات پڑھتے رہیں اور اس کا ثواب ہدیہ کرتے چلیں۔ ایمان کے ظہور کے منتظرین کے لیے ہے، یہ فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے، ایمان کے ظہور کے منتظرین کی علامت کیا ہو۔ الحمدللہ ہم ایمان کے ظہور کے منتظر ہیں اور برابر ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ ایمان کے ظہور کو جلد جلد جو ہے وہ عطا فرمائے، اور جب مولا کا ظہور ہو تو کم سے کم ہم گنہگار بندے مولا کے رکاب میں، آپ کے جو ہے رکاب میں آ سکیں اور ان کے ناصرین میں ہمارا شمار ہو سکے۔ ایمان کے لیے آیت ہے تو عموماً سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری اور تیسری آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی چیز یہ کتاب جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہ افراد الذین یؤمنون بالغیب کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے راہ خدا میں وہ انفاق کرتے ہیں۔ تین چیزیں منتظرین امام زمانہ کے لیے یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ مفسرین جو جابر بن عبداللہ سے رسول خدا سے یہ روایت جابر بن عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا یہاں پر یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، پہلی اور دوسری آیت، یؤمنون بالغیب کے تعلق سے جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کیا ہے کہ غیب سے مراد یہاں غیبت امام زمانہ ہے۔ غیبت امام زمانہ پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور جو شخص غیبت امام زمانہ پر ایمان رکھے گا، آیت نے آگے بڑھ کر یہ بیان کیا کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرے گا، ومما رزقناہم ينفقون اور وہ برابر وہ جو چیز اس کو عطا کی گئی ہے اس میں انفاق کرے گا۔ لیکن نماز کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ حالانکہ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے قیام میں اور نماز کے پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز قائم اسی وقت ہوتی ہے جب تمام شرائط نماز کے قیام میں موجود ہو۔ سب سے پہلی شرط نماز کے قیام کے لیے جو رکھی گئی ہے وہ ایمان علی اللہ، سب سے پہلی شرط کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیے گا تو حکم پروردگار پر کے اسے ایمان رکھنا ہوگا، رسول کی رسالت اور حضرت علی علیہ السلام نماز بغیر ولایت کے قائم نہیں ہو سکتی۔ جب تک ولایت نہیں ہے نماز کا قیام ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی شخص بغیر ولایت کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز صرف پڑھ رہا ہے، نماز قائم نہیں کر رہا۔ تو مصداق
جو کلمہ قرآن مجید میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تمام شرائط کے ساتھ نماز کو قائم کرے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی 200 نمبر کی آیت ہے، غیبت کے زمانے میں صبر اور ارتباط قلبی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ غیبت کا زمانہ ہے، دو چیزیں مومنین کے پاس بڑی محکم اور ہونا چاہیے، بہت استوار اور محکم ہونی چاہیے۔ پہلی چیز مومنین کے پاس صبر ہونا چاہیے، دوسری چیز ارتباط قلبی۔ آیت سورہ آل عمران کی ہے، قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان لانے والوں صبر کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین کرو۔ سب سے پہلے خود صبر کی، اس کے بعد دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کی، ورابطوا، اور امامت سے رابطے کو برقرار کی۔ رابطو یعنی رابطے کو برقرار کیجیے۔ کس سے رابطے کو برقرار کیجیے؟ جس سے رابطہ برقرار کرنا چاہیے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ دو چیزوں کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں امام کی غیبت کے زمانے میں۔ سب سے پہلی چیز صبر کا کرنا، ہم صبر کر رہے ہیں یا نہیں، یہ پہلی چیز غیبت کے زمانے میں۔ دوسری چیز ہمارا امام سے کتنا رابطہ برقرار ہے، ہم کتنا امام کو یاد کرتے ہیں، کس وقت ہم امام کو یاد کرتے ہیں، کتنا ہم امام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں امام کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ جس شخصیت سے انسان کو لگاؤ اور عشق ہوتا ہے، اتنا لگاؤ اور عشق کے اعتبار سے انسان اس شخصیت سے رابطے کو برقرار رکھتا ہے۔ ہمارے مولا ہے، ہمارے آقا ہے، کتنا عشق ہونا چاہیے امام علی مقام سے انسان کو، بےحد عشق ہونا چاہیے۔ جب بےحد عشق ہونا چاہیے تو جتنا عشق انسان کے پاس ہوگا اتنا ہی امام علی مقام سے انسان کا رابطہ برقرار ہوگا۔ انسان کو رابطہ برقرار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آیت میں اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی الہی اختیار کیجیے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایمان کی غیبت پر ایمان کے ساتھ خدا نے کہا کہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یاد رکھیے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے انسان، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو عطا کرے، ذوی الارحام کے اعتبار سے باپ بیٹے کو عطا کرتا ہے، بیٹا باپ کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ذوی الارحام میں اولاد رکھی گئی ہے، بیویاں رکھی گئی ہے، انہیں دینا ہوتا ہے، رشتہ دار رکھے گئے ہیں، انہیں عطا کرنا ہوتا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اس کے ساتھ ہی خداوند تعالیٰ نے حقوق اللہ رکھا ہے جس کو فرض قرار دیا۔ اس حقوق اللہ میں زکوٰۃ رکھی ہے، اس حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ نے خمس رکھا ہے۔ خمس کے متعلق امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے 12ویں امام کا قول نقل کر رہا ہوں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی دعائیں کرتا ہوں، ایک حاجت ہے جو ایک زمانے سے خدا کی بارگاہ میں برابر میں حاجت کو طلب کر رہا ہوں، لیکن وہ حاجت میری پوری نہیں ہوتی۔ جبکہ میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، حضرت علی کی ولایت کا میں برابر واسطہ دیتا ہوں اور واسطہ دے کر برابر میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہوں، مگر میری وہ حاجت پوری نہیں ہوتی۔ مولا نے فرمایا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حاضر امام میں ہوں، کیا تو میری ولایت کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مولا میں یہ چیز فراموش کر دیا،
مولا نے کہا کہ جو حاضر امام جس وقت موجود جو امام ہوتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو حاضر امام کی ولایت کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دے کر دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو دعا کو قبول کرنا۔ ہم کتنا اللہ کی بارگاہ میں امام عصر علیہ السلام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دے کر دعا کریں، یہ دیکھتا ہوں ہمیں امام کا واسطہ دیں۔ امام فرماتے ہیں 12ویں امام فرماتے ہیں کہ ومن اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنہ نارا ویصلی سعیرا۔ امام عصر فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ہمارے اموال خمس وغیرہ میں سے کچھ بھی کھایا اس نے اپنے پیٹ میں آگ کو بھرا اور عنقریب کو جہنم میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، خمس نکالنا بہت ضروری۔ اور اس کے بعد غیبت کے زمانے میں مومنین کا امتحان ہوتا ہے۔ آیت کے اعتبار سے چند آیت میں آپ کی خدمت کو نقل کروں کہ غیبت کے زمانے میں مومنین کا امتحان کس اعتبار سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 155ویں آیت ہے، قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کہ خداوند تعالیٰ کچھ چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے گا۔ سب سے پہلی چیز خوف کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ جب بھی انسان کے پاس خوف آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اس کی آزمائش مومنین کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز والجوع، بھوک کے ذریعے سے آزمائش کی جائے گی۔ تیسری چیز وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے سے آزمائش کی جائے گی۔ اگر مال کی کمی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور مال کی کمی ہو گئی، یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور اللہ تعالیٰ جان سے بھی آزمائش دیتا ہے۔ یہ تمام غیبت کے زمانے کی آزمائش ہے جو مومنین کے اوپر آزمائش خدا واقع ہوتی ہے۔ نفس کے ذریعے اولاد ہے، خدا تعالیٰ نے دیا، عطا فرمایا، اور کبھی امتحان کے غرض سے اس اولاد کو واپس لے لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ والانفس، اور نفس کے ذریعے سے آزمائش دے گا، والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمائش دے گا، پھل کم ہو جائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور اے رسول صبر کرنے والے کو بشارت ہو جن پر مصیبت پڑی ہے، یعنی مصیبت کے وقت صبر کرنا، یہ بشارت کا جو ہے وہ بشارت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام امام مہدی کا ظہور ایک طولانی غیبت کے بعد انجام پائے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کون کون امام کی اطاعت کے ساتھ ظہور کے انتظار میں ہے، اطاعت کے ساتھ ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ اور امام نے فرمایا یہ تو خدا کی خاص مدد ہوگی کہ مومن امام مہدی پر اعتقاد راست اور محکم رکھے۔ ہمیں امام کے اوپر اعتقاد راست اور محکم رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام جب مستر ہوں گے تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام مستر ہوں گے تو کعبے کے پاس مقام ابراہیم کے پاس جائیں گے اور پشت مقام ابراہیم کے پاس ہوگی، اور امام کہیں گے ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ تو امام کے اوپر مشکلات کی جو تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برطرف ہوگی۔ اور اس آیت کی تعبیر انشاءاللہ تعالیٰ امام کے ظہور کے وقت جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حجت خدا کہ جو کہ مضطرب ہوں گے، جو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، خدا ان کی دعا کو اجابت دے گا، تمام ناراحتی کو برطرف کرے گا، اور اپنا خلیفہ انہیں زمین پر مقرر فرمائے گا اور اعلان فرمائے گا۔ اور اس کے بعد امام کے منتظر رہنے کا حکم خود سورہ کاف آیت نمبر 41 میں،
فرماتا ہے خدا مند تعالیٰ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔ خدا فرماتا ہے کہ جس دن تم سنو گے کہ پکارنے والا قریب کے مکان سے پکار رہا ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ایک عاطف غیبی کی صدا آئے گی۔ یہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ جس دن تم سنو گے کہ پکارنے والا قریب کے مکان سے پکار رہا ہے، اور جب اس دن اس آواز کو سن لیں گے کہ جو حق کی جانب سے ہوگی وہی ان کے خروج کا دن ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خروج کا دن مقرر کیا گیا ہے اور امام کی نصرت کے لیے لوگ نکلیں گے۔ امام عالی مقام ظالمان و قاتلان اہل بیت سے انتقام لیں گے۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں چند آیتیں میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام عالی مقام کے تعلق سے جو تذکرے قرآن مجید میں موجود ہے وہ کون کون سے تذکرے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی 33ویں آیت میں کہ امام عالی مقام ظالمان اور قاتلان اہل بیت علیہ السلام سے انتقام لیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ جو شخص مظلوم قتل ہو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا حق دیا ہے، ان کے ولی کو قصاص کا حق دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام عصر علیہ السلام آپ برابر قصاص لیں گے، اور آپ جب ظہور فرمائیں گے تو آپ ان ظالمین سے قصاص لیں گے جو امام کے قتل میں شامل ہیں۔ رجت کا مسئلہ ہے کہ بہت سے افراد لوٹائے جائیں گے، وہ جو امام سے مشتاق کے دائرہ میں وہ افراد بھی، اور وہ قاتلین امام حسین وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، اور امام عالی مقام ان سے بدلہ لیں گے۔ امام مہدی کو امام قائم کہا جاتا ہے۔ یہ قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو حمزہ سمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام کو امام نے فرمایا کہ مولا امام مہدی کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب میرے جد امجد حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا تو ملائکہ نے ڈھاڑے مار مار کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے ہمارے معبود، تیرے برگزیدہ بندے اور برگزیدہ بندے کے فرزند اور تیری پسندیدہ مخلوق کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تجھے پرواہ نہیں ہے۔ خدا نے فرشتوں کی جانب وہی فرمائی اور فرمایا کہ اے ملائکہ، تمہیں سکون قلب حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں حسین کے قاتلوں سے ضرور انتقام لوں۔ یہ فرمایا خواہ ایک طولانی مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ پھر خدا نے ملائکہ کے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے اور اولاد حسین میں سے تمام ائمت انہیں زیارت کروائی۔ تمام اماموں کی زیارت تمام فرشتوں نے کی، جس سے ملائکہ بہت خوش ہوئے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک امام کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو خدا نے فرمایا کہ اے فرشتوں، اسی قائم کے ذریعے سے میں قاتلان امام حسین سے انتقام لوں گا۔ تو اس لیے امام عالی مقام کو قائم کہا جاتا ہے۔ اور امام مہدی کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو سعید خراسانی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ ہر مخفی امر تک پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے ابھی جو عدالت ہے یا امام علی علیہ السلام کے بارگاہ میں جو عدالتیں لگا کرتی ہیں تو وہاں پر امام جو ہے وہ گواہ کو طلب کرتے ہیں، لیکن امام عصر کی جب حکومت قائم ہوگی تو اس وقت اگر کوئی آئے گا اور کہے کہ مولا میرے گھر پہ چوری ہو گئی ہے تو مولا کہیں نہیں بیٹھ جاؤ، اپنے خادم سے کہیں کہ فلانے گھر میں چلے جاؤ، وہاں پر اس کا مال بھی ہے اور چرانے والا شخص بھی وہاں موجود ہے، وہ مال بھی برآمد کر لیا جائے گا
اور اس شخص کو بھی لے کر آیا جائے گا جس نے یہ خطا کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہوگی، اسی طرح سے جب امام عالی مقام کا ظہور ہوگا تو دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ اس کی یہ مثال خود روایت میں ملتی ہے کہ بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیے گے، اور یہ ملتا ہے کہ بچے موذی جانور یعنی شیر سے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، یہ عدل و انصاف کا عالم ہوگا۔ اور یہ ملتا ہے روایت میں کہ ایک عورت پوری زیورات سے لدی ہوئی ایک مشرق سے مغرب تک اگر سفر کر لے تو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ عدل و انصاف کا امام عالی مقام کا دورہ ہوگا۔ اس کے بعد 15 شعبان ہے، تھوڑی سی فضیلت 15 شعبان کی آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ لیلۃ القدر کے بعد بڑی فضیلت والی شب، لیلۃ القدر جو 3 شبیں ہیں رمضان المبارک میں جو آتی ہیں، اس کے بعد یہ شب بڑی فضیلت کی شب ہے۔ اس رات میں خدا نے اپنے فضل سے بندوں کو رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اپنے کرم و احسان سے خدا اس شب میں بندگان خدا کو بخش دیتا ہے۔ آج کی شب میں توبہ کرنا چاہیے، جتنے گناہ انسان انجام دے آج کی شب میں توبہ کرنا چاہیے، لہذا قرب الہی کی تلاش کرنے کی آج کی شب کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی شب آسمان سے ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اس رات میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں سوائے معصیت کے دعا کی۔ آج کی رات میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس شب میں امام عصر علیہ السلام سحر کے وقت روز جمعہ 255 ہجری میں سامرہ میں آپ متولد ہوئے۔ آج کی شب امام عالی مقام متولد ہوئے۔ اس رات میں سال بھر کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج کی رات سال بھر کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے رزق، نفیس رزق، حلال رزق آج کی رات میں آپ طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں سال بھر کا رزق عطا فرمائے گا۔ آج کی رات میں موت کا وقت لکھا جاتا ہے۔ آج کی رات میں تو آپ دیکھیے ہر شخص کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج کی شب میں موت لکھی جاتی ہے، تو اب موت سے تو فرار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی شب میں موت کے لیے دعا کیسے کی جائے میں بتا دیتا ہوں۔ آج کی شب میں موت ہر شخص کے پاس آئی ہے۔ آج کی شب میں آپ دعا کیجیے کہ خداوند تعالیٰ مجھے موت تو آنی ہے لیکن موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میں زیارت حضرت امیر المومنین علیہ السلام پہلی دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ موت سے قبل زیارت کو مولا کی نصیب فرما، اور اس کے بعد یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ تعالیٰ موت تو آنی ہے، موت میری جب آئے تو تیری وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر اور ائمہ کی ولایت پر میری موت پر اختتام فرما۔ یہ موت اگر ایسی ہے انسان کی تو وہ موت انسان کے لیے کامیاب موت۔ انسان آج کی رات میں اپنے لیے کامیاب موت کی دعا کرے، کیونکہ موت سب کے لیے کہ موت انسان کے لیے کامیاب ہو۔ اور حالت اعتدار میں جو تکلیف ہے وہ آج کی رات میں آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو موت کی تکالیف ہے اس سے جو مجھے سبکدوش فرمانا، اللہ تعالیٰ وہ تکلیفات سے مجھے جو دور فرمانا، آج کی رات میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور حج میں جانے والے کے نام آج کی رات میں لکھا جاتا ہے، آپ دعا کیجیے حج میں جانے کی۔ انسان حج میں جانے کا مشتاق کم نظر آتا ہے جبکہ جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حج اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کی زیارت ہے، ساتھ میں ہمارے مولا کی جائے ولایت کی ولادت کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور 4 امام خود بقی میں موجود ہیں، رسول خدا خود نفس نفیس وہاں موجود ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ
معصومین کی زیارت بھی اور حج بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ آج کی شب میں بہت سے اعمال ہیں، جیسے غسل کرنا بہت ثواب ہے، رات بھر جا کر دعا پڑھنا بہت ثواب ہے۔ ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، خدا اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب سب کے دل مردہ ہوں، اس دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ آج کی رات میں زیارت امام عصر پڑھنا ہے، اور آج کی رات میں جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا، آج کی رات میں سب سے بہترین عمل صلوات بھیجنا ہے محمد۔ پڑھنا بہت ثواب ہے، دعائے گمین پڑھنا ہے، وسعت رزق کی دعا کرنا ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے، اور نماز امام زمانہ پڑھنا ہے جو مفاتیح الجنان میں آپ کو مل جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ذکر رکوع 7 مرتبہ ہے۔ نماز جعفر طیار وہ آج کی شب میں پڑھنا ہے۔ تسبیحات اربع 100 مرتبہ آج کی شب میں پڑھ لیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیجیے گا آج کی رات میں، بہت ثواب ہے۔ آج کی رات میں اگر کوئی شخص تسبیحات اربع 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کا ثواب یہ اگر 100 مرتبہ کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں مولا کہ دنیا و آخرت کی حاجت کو اس کے لیے پوری ہوتی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پوری کرے گا۔ صلوات کا بہت ثواب ہے، صدقہ دینا آج کی شب میں بہت ثواب ہے، گناہوں پہ توبہ کرنا آج کے دن بہت ثواب ہے، عزیز و اقارب سے معافی مانگنا آج کے دن بہت ثواب ہے۔ اگر کوئی عزیز، کوئی بھائی یا کوئی بہن آپ سے ناراض ہو، آج کے دن امام عصر علیہ السلام کو خوش کرنے کے خاطر مولا خوش ہوں گے، آپ جائیے ان سے معافی مانگیے، ہمارا مولا بہت خوش ہوگا۔ تو مولا کی خوشی کی خاطر آج کوئی اگر ناراض ہو تو ان سے معافی مانگ کر آج کے دن راضی کرنا۔ دعائے فرج پڑھنا آج کے دن بہت ثواب ہے، دعائے نبوہ پڑھنا، زیارت آل یاسین پڑھنا آج کے دن بہت ثواب ہے، اور ایک عمل جو عموماً انجام دیا جاتا ہے آج کے دن رابطے کے طور پر امام عصر کی خدمت میں عریضہ لکھنا بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ میرے حق عظیم کا واسطہ ہے، رسول خدا کی رسالت کا اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا واسطہ ہے، خداوند تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، خداوند تعالیٰ کو مناک پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، خداوند جو مقصود کرتے وعدہ فرمائے، خداوند تعالیٰ مومنین کے کاروبار میں برکت عنایت فرمائے، خداوند تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو ہر حرفی خدائی بلیات سے محفوظ رکھے، خداوند تعالیٰ امام کی ظہور میں